اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فأما الإنسان پس بہرحال انسان اذا مبتلاہ ربہ جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب فاکرمہ ونعم پس عزت دی اس کو اور نعمتیں دی فیقول ربی اکرمن پس کہتا ہے انسان کہ بے شک میرے رب نے مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ اور جب اس کو آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ پس تنگ کر دیتا ہے اس پر رزق اس کا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ پس وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. کلا ہرگز ایسا نہیں بل لا تکرمون الیتیم بلکہ تم اکرام نہیں کرتے یتیم کا. ولا تحاضون علی طعام المسکین اور ترغیب نہیں دیتے مسکین کے کھانے پر. وتأکلون التراث اور کھاتے ہو تم میراث کو اکلا لما کھاتے ہو سمیٹ سمیٹ کر. وتحبون المال حبا جما اور محبت کرتے ہو مال سے محبت بڑی گہری. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الفجر آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا قوموں کی بربادی اور تباہی کا تذکرہ اللہ نے فرمایا. قوم عاد برباد ہوئی، قوم سمود ہلاک ہوئی، فرعون کی قوم غرق ہوئی. تو یہ عبرت ہے ہمارے لیے. آج کے سبق میں اللہ رب العزت کے انسان کو آزمانے کے طریقے اور پھر انسان کے اوپر جو پکڑ آتی ہے اس کے اسباب،
ان کا بیان ہے۔ آزمائش کے طریقے یہ ہیں کہ کبھی اللہ مال اور نعمتیں اور فراوانی عطا کر کے آزماتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ تنگ دستی اور فقر و فاقہ اور مصیبتوں میں ڈال کر آزماتے ہیں۔ گویا کہ دنیا میں مال و نعمتوں کا مل جانا بھی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں، یہ بھی آزمائش ہے، اور مال و دولت کا چھن جانا اور فقر و فاقے کا آ جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ جب اس کو اس کا رب یوں آزماتا ہے کہ اس کو عزت دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے تو فیقول ربی اکرمن، وہ کہتا ہے رب نے تو مجھے بڑا کرم کیا، بڑی عزت دی، مجھے عزت دی۔ یعنی اس مال و دولت کو دیکھ کر وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ بس جی اب تو میں اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا، اب تو میں اللہ کی بارگاہ میں عزت دار ہو گیا، تبھی تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ مجھے دے رہا ہے۔ گویا کہ حالانکہ یہ بات اس کی دلیل نہیں ہے کہ مال و دولت زیادہ مل جائے تو بارگاہ الہی میں بندہ مقبول ہو جاتا ہے، یہ تو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ اذا مبتلاہ ربہ، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اور دوسری صورت واما اذا مبتلاہ، اور کبھی اللہ یوں آزماتا ہے کہ فقدر علیہ رزقہ، رزق تنگ کر دیتا ہے، فقر و فاقہ دے دیتا ہے، بھوک دے دیتا ہے، یا کوئی اور آزمائش دے دیتا ہے۔ فیقول ربی اہانن، کہتے ہیں رب نے اہانت کر دی، ذلیل کر دیا۔ اب مال و دولت کے کم ہونے کو یہ اللہ کی ناراضگی سمجھنے لگ جاتا ہے، حالانکہ یہ بات بھی نہیں۔ جیسے مال و دولت کا مل جانا اللہ کی رضا کی نشانی نہیں، ایسے مال و دولت کا نہ ہونا بھی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں۔ یہ تو دونوں آزمائش کے طریقے ہیں، کسی کو اللہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو اللہ لے کر آزماتا ہے۔ تو مشہور لطیفہ کئی دفعہ پہلے بھی آپ کو سنایا، جمعے کے دن مسجد میں مولوی صاحب غیر حاضر تھے تو فقیر ایک آ گیا، سادہ سا بندہ، اس نے بیان شروع کر دیا۔ اس نے بیان میں یہ کہا بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آدم اور حوا دو سے پیدا کیا ہے، اور آگے حالت جو ہماری بنائی وہ بھی دو قسم کی بنائی ہے۔ بعض کو اللہ نے مال دیا تاکہ شکر کریں، بعض کو اللہ نے بھوک دی تاکہ صبر کریں۔ حالت یہ ہے کہ مالداروں کو شکر کوئی نہیں اور فقیروں کو صبر کوئی نہیں، اور منہ اٹھا کے جمعہ پڑھنے آ گئے ہیں سارے۔ سمجھ آئی؟ نہ کسی کو شکر ہے نہ کسی کو صبر ہے، اور آئے ہیں جناب منہ اٹھا کے تیل شیل لگا کے جمعہ پڑھنے آ گئے ہیں۔ تو بات بالکل صحیح کی اس نے کہ نہ شکر ہے اور نہ صبر ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے دنیا میں جو حالات دیے ہیں یہ تو شکر اور صبر کے لیے دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن ہے اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جو عام لوگوں کا نہیں، ایمان والے کا ہے۔ فرمایا کہ اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر اس کے لیے بہتر ہے اور باعث اجر ہے، اور اگر اسے کوئی دکھ تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر اس کے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے؟ بہتر ہے اور اس کے فائدے کا ذریعہ ہے۔ تو صبر اور شکر اللہ ہم سب کو یہ دونوں نصیب فرمائے، آمین۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اسباب بیان کرتے ہیں، یہ مال و دولت کا ہونا یا نہ ہونا، فرمایا یہ کوئی کامیابی اور ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جرائم اگر تم کرو گے تو پھر اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ وہ سنیے جی، کلا، ہرگز ایسا نہیں جو تم نے سمجھا نا کہ مال و دولت کے ساتھ کامیابی، وہ نہیں، بلکہ بل لا تکرمون الیتیم، سوچنے والی یہ باتیں ہیں، تم اکرام نہیں کرتے، تم عزت نہیں کرتے یتیم کی، یہ کام سوچنے والا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے تمہیں تو چاہیے اس کے ذریعے یتیموں کی پرورش کرو، لیکن تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ بلکہ دوسرے مقام پر اللہ کیا فرماتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، روز جزا کا منکر ہے،
یہ وہی تو بد نصیب ہے یدعو الیتیم جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یتیم بچے کو دھکا دینا، اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں قرآن پاک میں، فرمایا تمہیں ڈرنا چاہیے کل تمہارے اوپر بھی موت آ سکتی ہے اور تمہارے بچے بھی یتیم رہ سکتے ہیں. کسی کے یتیم بچے کو دیکھ کر اگر دل میں رحم نہیں آتا تو سمجھ لیجئے کہ میرا دل پتھر ہو چکا ہے، اس کے اندر سے انسانیت مٹ چکی ہے. یتیم بچے کو دیکھ کر انسان کا دل پگھل جانا چاہیے. اور یتیم کا مال کھانا، اللہ فرماتے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیم کا مال کھا رہے ہیں ظلمن، وہ اپنے پیٹ کے اندر دوزخ کی آگ اکٹھی کر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے. ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے دیکھا معراج کی رات جب میں نے عذاب الہی کے نظارے کیے، میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں جیسے کمرہ ہوتا ہے، اتنے بڑے پیٹ ہیں، پیٹ سارے آگ سے بھرے ہوئے ہیں، اندر سے آگ بھڑک رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا یہ یتیم کا مال کھانے والے لوگ ہیں. یہ کیا ہے؟ یتیم کا مال کھانے والے. یتیم آپ فوت ہو گیا، بچے یتیم رہ گئے اور اس کا مال اڑایا جا رہا ہے. برادری والے رسم و رواج میں اڑا رہے ہیں، جمعراتیں اور چالیسوں میں اڑا کے سب معززین علاقے کے آ کر کھا رہے ہیں اور پھر اوپر سے دعا بھی کرائی جا رہی ہے. یہاں تو ایک لقمہ کھانا جائز نہیں تھا. یتیم بچے کا مال تو ایک لقمہ کھانا جائز نہیں تھا. جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا تب تک اس کا صدقہ خیرات کرنا بھی جائز نہیں تھا. رسم و رواج میں اڑانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یتیم کی عزت نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں کرتے. اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ میری طرف دیکھیں، جو آپ نے انگلیوں کا اشارہ کیا اور فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اللہ ایسے ہمیں ملائیں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس کے اندر اکٹھی ہیں. سبحان اللہ. یتیم کی پرورش کرنا کتنا بڑا اعزاز، یتیم کا خیال کرنا کتنا بڑا اعزاز ہے. فرمایا انگلیوں کی طرح اللہ میرے ساتھ اس میرے امتی کو ملائیں گے جس نے یتیم کی پرورش کی ہے. تو نبی پاک سے ملاقات کتنا آسان طریقہ ہے. لمبے وظیفے شوق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اللہ کے نبی اس سے خوش ہوں گے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ ملائیں گے. ہاں جی. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نمبر 2 فرمایا تم ترغیب نہیں دیتے مسکین کے کھانے پر. مسکین کے کبھی پوچھو نہ بھوکے سے جس کو کھانے کی طلب ہو اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے. خود بندہ بھوکا، گھر کے اندر بچے بھوکے، مزدوری کے لیے نکلا، کام کاج کوئی نہ ملا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس غریب کی کبھی فکر کوئی نہیں، تم نے کبھی سوچا نہیں میں نے پیٹ بھر کے کھا لیا. وہ جو بندہ غریب ہے جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے کوئی نہیں ہے، جو مزدور ہے جس کو مزدوری کوئی نہیں ملی ہے، خود بھی بھوکا بچے بھی بھوکے، پر میں اس کے کھانے کی فکر نہیں کرتے، یہ جرم والی بات ہے. اندازہ کیجئے کہ ایک یہ مقام نہیں اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے جہاں جرائم کا ذکر کیا وہاں ساتھ کھانے کا ذکر بھی کیا. تم مسکین غریب کو کھانا نہیں کھلاتے. مثال کے طور پہ سورۃ المدثر میں دیکھیں، ما سلککم فی سقر، دوزخیوں سے پوچھا جائے گا کیوں تم دوزخ میں پکڑے ہوئے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. وہ کہیں گے ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. مسکین کو کھانا نہ کھلانا یہ بھی انسان کو دوزخ میں لے جانے والا اعمال میں سے. اور ابھی جو سورہ ماعون کی میں نے آیت پڑھی اس میں بھی آگے یہی ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، آگے ولا یحض علی طعام المسکین، طعام مسکین کے کھانے کا ذکر ہے. اسی طرح سورۃ البلد میں دیکھیے، فلاقتحم العقبہ
وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم ہے بندے، ابھی تک تو جنت کی راہ چلائی کوئی نہیں، جو کام تو نے کرنا تھا تو گھاٹی پہ نہیں چڑھا، یعنی جنت کی راہ پہ ابھی تو چلا ہی نہیں ہے، تو کیا جانے یہ گھاٹی پہ چڑھنا کیا ہے۔ فک رقبہ، غریب کی گردن کو آزاد کرنا، غلام کی گردن کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا سخت بھوک کے دن میں کھانا کھلانا، کس کو؟ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، کسی یتیم رشتہ دار کو کھلا دینا، کسی مسکین خاکسار کو کھلا دینا، جس کے گھر میں راشن نہیں ہے اس کو راشن کھانا دے دینا، یہ جنت کی راہ چلنے والی بات ہے۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ شاہ فرمایا رحمت کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ فرماتے ہیں افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا الصلاة والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ چار باتیں فرمائی، نمبر 1 سلام کو عام کرو، نمبر 2 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو، نمبر 4 رات کو اٹھ کر نماز پڑھو، یہ 4 کام کرو تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وہاں بھی کھانے کا ذکر ہے، فرمایا مسکین کو کھانا کھلانا، کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جیسے ایک آدمی گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا، اس کے بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، یہ سارا والدین بھی، کنبہ ایک ہوتا ہے۔ تو بندے کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جناب میرے گھر والوں کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ کوئی تعاون کرے میں خوش ہوں گا، ان کا کوئی خیال کرے میں خوش ہوں گا۔ اور یہ ساری کائنات اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرے گا اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ بھی اس پر رحم فرمائے گا۔ فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، کسی انسان کو نہیں، کتے کو، جو زبان لٹک رہی تھی اور گیلی مٹی چاٹ رہا تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ اس عورت نے دیکھا، اس کو رحم آ گیا اس کتے کے اوپر کہ اس کو سخت پیاس ہے، اب پانی کنویں میں ہے اور ڈول بھی کوئی نہیں اور رسی بھی کوئی نہیں، اس نے دوپٹہ پھاڑ لیا اور جوتے کا ڈول بنا لیا اور کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو بڑا اپنا یہ کنبہ پسند ہے، جو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے رب بھی اس کے ساتھ رحم کرتا ہے۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، اہل زمین پر تو رحم کر، عرش والا تیرے اوپر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ فرماتے تم مسکین کو کھانا ہی نہیں کھلاتے، اس کی طرف تمہارا دھیان ہی کوئی نہیں ہے۔ اور نمبر 3 فرماتے جی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تمہارا جرم تم میراث کھاتے ہو، اکلا لما، کھاتے ہو خوب سمیٹ سمیٹ کر، جس کا بس چلتا ہے دوسرے کا حق مار لیتا ہے میراث میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ کریم نے سورۃ النساء میں میراث کے حصے بتائے، فرمایا تمہارے مال کے اندر جو مرنے والا ہے اس کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں۔ فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حصے بھی رکھے ہیں، عورتوں کے حصے بھی میراث میں رکھے ہیں، بیٹیوں کے حصے بھی ہیں۔ اے انسان تم مال کھاتے ہو میراث کا، اکلا لما، خوب سمیٹ کر کھا جاتے ہو، دوسروں کا حق ہی نہیں دیا جاتا میراث میں، بالخصوص بہنوں کو حصہ کوئی نہیں دیتا، حالانکہ بہنوں کا حصہ شریعت نے کیا مقرر ہے۔ زمانہ جہالت کے اندر بھی یہی تھا، وہاں یہ قانون تھا، ضابطہ یہ تھا کہ میراث میں حصہ اس کو ملے گا جو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر لڑائی لڑ سکتا ہو۔ اب جناب عورتیں لڑائی نہیں لڑ سکتی، لہذا ان کا حصہ کوئی نہیں۔ معصوم بچے جو چھوٹے ہیں وہ لڑائی نہیں لڑ سکتے، ان کو بھی کوئی نہیں دیا جاتا تھا، بڑے لوگ ہی قبضہ کر لیتے تھے۔ ایک خاتون آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر فوت ہو گیا اور بچے یہ چھوٹے ہیں،
اس کی بڑی جائیداد تھی یا رسول اللہ، لیکن مجھے کوئی نہیں ملی، اس لیے کہ میں اب لڑائی نہیں لڑ سکتی۔ تو اس کے بھائیوں نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، میرے بچوں کو بھی کچھ نہیں دیا، یہ بھی چھوٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء نازل فرمائی، اس کے اندر میراث کے حصے مقرر فرمائے، فرمایا یہ حصے ہیں، بیوہ عورت کا بھی حصہ ہے، یتیم بچوں کا بھی میراث میں حصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میراث کو کھاتے ہو اور خوب سمیٹ کر کھاتے ہو، جس کا جتنا جی آتا ہے، جتنا بس چلتا ہے، اتنا دوسروں کا حق کھا جاتے ہو۔ فرمایا کہ پھر کیسے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو؟ اور یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، مسکین کو نہیں کھلاتے، میراث کھاتے ہو، بنیادی وجہ کیا ہے؟ مال کی محبت دل میں ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے محبت کرتے ہو اور محبت بھی بڑی گہری اور بڑی پکی کرتے ہو۔ تمہارے دل میں رب کی محبت نہیں، تمہارے دل میں مال کی محبت ہے۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہوتی تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے یتیموں کا خیال بھی کرتے، مسکینوں کا بھی کرتے، میراث میں حصے جو تھے وہ بھی اسی طرح کرتے، لیکن تمہارے دلوں میں مال کی محبت ہے، حبًا جما، اور محبت بھی بڑی گہری اور بڑی پکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات کی محبت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک بکری کا بچہ جو مرا ہوا تھا، کان اس کے چھوٹے چھوٹے، یعنی عیب دار تھا، کوئی اچھے کان نہ تھے، اور جب مر گیا پھر اس سے بدبو آنے لگی جیسے کہ مردار سے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کو 1 درہم کے بدلے میں خرید لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کو اگر یہ ٹھیک ہوتا تو شاید تب بھی اتنا جلدی کوئی نہ خریدتا، کیونکہ جب بندہ جانور خریدتا ہے، پیسے دیتا ہے تو کوشش ہوتی ہے اچھا خریدوں، یہ عیب دار ہے، اس کو کون خریدتا؟ اب تو یہ مرا ہوا ہے، بدبودار ہے، اس کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا جس دنیا کی خاطر تم لڑتے ہو، مطلب یہ ہے کہ جو دوسروں کا حق کھاتا ہے، اللہ کے ہاں اس مردار بکرے سے بھی زیادہ وہ حقیر ہے۔ جیسے یہ بدبو اس سے آ رہی ہے نا، اور اس کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، ایسے ہی دوسرے کا حق کو بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندہ دوسرے کا حق لیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس بدبودار اور عیب دار اور جس سے بدبو آ رہی ہے، جیسے اس کو کوئی خرید لے تو ہر کوئی کہے گا یہ کتنا گھٹیا سودا کیا ہے، ایسے ہی دوسرے کا مال کھانا بھی کیا ہے؟ گھٹیا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے جس نے کسی کا حق کھایا اس کے حق کو جہنم کے نیچے پھینک دیا جائے گا، اور جہنم کی گہرائی، صحابہ کرام بیٹھے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے، ایک آواز آئی، صحابہ ڈر گئے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر تھا جو دوزخ میں پھینکا گیا اور 70,000 سال کی مسافت کے بعد آج تہ تک پہنچا ہے، یہ اس کی آواز اللہ نے سنا دی ہے۔ اتنا گہری جہنم، اس کے نیچے حصے میں وہ مال رکھا جائے گا جو اس نے میراث میں یتیم کا، مسکین کا، کسی کا حق کھایا، وہ وہاں پڑا ہوگا، اور اس مجرم کو اوپر سے پھینکا جائے گا اور کہا جائے گا کہ وہ مال پڑا ہے، اس کو اٹھا کر لیا۔ اب وہ سارا گڑا دوزخ کا آگ سے بھرا ہوا ہے، یہ آگ میں ہی گرتے گرتے 70,000 سال تو نیچے گرے گا اور پہنچے گا۔ اب جب نیچے گرے گا، اب اس نے نیچے وہ مال بھی اٹھانا ہے جس کے بوجھ اور وزن کو بڑھا دیا جائے گا، اور پھر آگ میں چڑھ کر اوپر بھی آنا ہے۔ وہ اٹھائے گا، اٹھا نہیں پائے گا، آگ کے اندر، آگ میں جل رہا ہے، اور پھر اٹھاتے اٹھاتے ایک دفعہ اٹھا لے گا، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوپر آئے گا، پھر پاؤں لٹک پڑیں گے، پھر نیچے گرے گا، پھر آئے گا، پھر گرے گا، پھر آئے گا، پھر گرے گا، حتیٰ کہ ایک دن وہ بھی آئے گا، یہ ساری مسافت طے کرتا 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 کنارے کے بالکل قریب پہنچ جائے گا، اور سمجھے گا یہ کہ شاید اب میں نکلنے والا ہوں، لیکن فرشتہ اوپر سے دھکا دے کر پھر اس کو نیچے پھینک دے۔ دوسروں کا مال کھانا اور دوسروں کا حق کھانا تو تھوڑا جرم نہیں ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، پس بہرحال انسان جب آزمائے اس کو اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، پس اس کو عزت دی اور نعمت دی، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، پس اس نے کہا میرے رب نے مجھے عزت دی، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اس کو آزمایا، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ،
بس تنگ کر دیا اس پہ رزق اس کا. فیقول ربی اہانن، بس وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، ہرگز نہیں. بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم عزت نہیں کرتے یتیم کی. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم ترغیب نہیں دیتے مسکین کے کھانے پر. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھاتے ہو تم میراث کو، کھاتے ہو مکمل طور پر سمیٹ کر. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور محبت کرتے ہو مال سے محبت بڑی گہری. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.